اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دادو سندھ سے جناب عنایت اللہ صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ وراثت تقسیم نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور کیا وراثت نہ بانٹنے والے گناہگار ہوں گے؟ یہ بھی واضح کر دیں کہ کیا زندگی میں ہی وراثت تقسیم کر دینی چاہیے؟ جناب عنایت اللہ صاحب و معزز سامعین کرام، دین اسلام برحق دین اور عدل و انصاف کا دین ہے۔ اسلام میں ظلم اور زیادتی کو کسی بھی صورت میں قابل قبول قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو سخت ترین سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہٰذا کسی کو وراثت میں اس کے شرعی حق سے محروم کرنا، اس کے حق میں کمی کرنا یا اس پر کوئی زیادتی کرنا ظلم کی بدترین صورتوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا واقعی سخت گناہگار ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میراث یا وراثت کی تقسیم اور تمام ورثاء کے حصوں اور حقوق سے متعلق احکامات کو اللہ رب العزت نے خود ہی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ کس وارث کا کیا حصہ مقرر ہے اور کس حال میں وہ کتنے حصے کا حقدار بنے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا ہے، اور وراثت سے متعلق تمام تفصیلی احکامات اور جزئیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تِلْکَ حدود اللہ، کہ یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اور مقرر کردہ حدود ہے، اور آگے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے مقرر کردہ حدود سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب اس ایک فرمان الہی سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ میراث اور وراثت کی تقسیم کے متعلق اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کو اللہ اور رسول کی نافرمانی قرار دیا، اس پر جہنم کی وعید سنائی گئی اور رسوا کن عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وراثت کے احکام میں شریعت اسلامی کے اصول اور قوانین کو نظر انداز کرنا اور وراثت کو قرآنی حکم کے مطابق تقسیم نہ کرنا یا کسی وارث کو اس کے شرعی حق سے اور اس کے طے شدہ حصے سے کلی یا جزوی طور پر محروم کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے احکامات کو وصیت الہی اور حکم خداوندی قرار دیا ہے۔ مزید فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ وراثت کے احکام اور ان پر عمل کرنا شرعی طور پر مقرر کیا گیا فریضہ ہے، اور فرض پر عمل کرنے یا نہ کرنے میں کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا، فرض پر ہر حال میں عمل کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ النساء میں وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ احکام کھول کھول کر واضح انداز میں اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جائے۔ اب کسی کو اس کی وراثت سے محروم کرنے والا یا کسی کا وراثتی حق ہڑپ کرنے والا یہ دیکھے کہ وہ کن خطرناک جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت اور حکم الہی کی مخالفت کر رہا ہے، وہ شرعی فریضے کی ادائیگی سے جان چھڑا رہا ہے، وہ وراثت روک کر ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو رہا ہے،
تو پھر اس سے بڑا گناہ اور ظلم کا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھے کہ کسی کو اس کی وراثت سے روک کر اگر کوئی کسی کی زمین یا جائیداد ہڑپ کرتا ہے، خود رکھتا ہے، تو وہ ظلم سے حاصل کیا ہوا حرام مال کھا رہا ہے اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، لا يأخذ احد شبرا من الارض بغیر حق الا طوقه اللہ الى 7 ارضین یوم القیامہ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بالش زمین بھی کسی سے ناحق لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر 7 زمینوں کو طوق بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ باقی جہاں تک زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کی بات ہے تو وراثت کی تقسیم کا اصل مقام اور موقع کسی بھی انسان کی موت کے بعد ہے، کیونکہ وراثت کے حقدار صرف وہی رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں جو میت کی وفات کے بعد زندہ موجود ہوں۔ زندگی میں تقسیم کرنے کی صورت میں اگر اس شخص سے پہلے کوئی وارث مر جائے تو پھر باقی ورثاء متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم وراثت اپنے وقت پر ہی ہو۔ ہاں البتہ اگر کوئی زندگی میں تقسیم کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہبہ یا عطیہ اور گفٹ کے طور پر تمام اولاد میں برابری کی بنیاد پہ تقسیم کرے گا، نہ کہ وراثت کی تقسیم کے فارمولے پر۔ واللہ تعالی اعلم۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کے شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نے اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور معمون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔